فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ اللهم صل على محمد صل على آل محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعظما في القائنات۔ اللهم صل على محمد صل على فضيلة محمد ونصيحة محمد وشريعة محمد۔ اللهم صل على حكم حكمة محمد جمال محمد کمال محمد و اکمال محمد۔ اللہم صل علی شریفت محمد و حبیبت محمد و عائشۃ خدیجۃ و حبیبت و کلثوم محمد
وناعمة وزائمة وراكعة ورقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب محمد اللهم صل على صحب أصحاب محمد كما صليت وسلمت وأكرمت وأطهرت وأنورت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے امیر شام، تیری جاہ و منزلت کی قسم، اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق انہیں جلا کے چھوڑوں گا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، پچھلے جمعے پر بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ چند ایک باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر کی جائیں گی۔ انشاءاللہ آنے والا جو جمعہ ہے اس پر معراج کے حوالے سے چند ایک باتیں کروں گا۔ کیونکہ معراج تو ہر ایک بیان کرتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم صحابی رسول ہے جس کو کئی اپنے بھی ان کی شان اور عظمت بیان نہیں کرتے بلکہ اختلاف کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین، خال المؤمنین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دیں، وہ عظیم صحابی رسول ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے چند ایک آیتیں تلاوت کی ہیں۔ جن آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا فی صحف مکرمہ، ذرا اس آیت پر غور کریں۔ فرمایا فی صحف مکرمہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ فی صحف مکرمہ، کہ قرآن کریم کے صفحات بڑی عظمتوں والے، بڑے بلند، بڑی شان والے ہیں۔ مرفوعات مطہرہ، مرفوع عربی کے اندر
بلندی کو کہتے ہیں، رفعت والے، شان والے، عظمت والے قرآن کریم کے صفحات، قرآن کریم کے صفحے۔ آگے تیسری آیت کے اندر فرمایا بِأَيْدِي سَافَرَةٍ، جن ہاتھوں نے قرآن کریم کو لکھا وہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے ہیں، وہ ہاتھ بھی بڑی عظمت والے، بڑی شان والے جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا۔ قرآن کریم کے صفحات فی صحف مکرمہ، بڑی عظمت والے، مرفوعات مطہرہ، بڑے بلند، رفعت والے، عظمت والے، شان والے، بِأَيْدِي سَافَرَةٍ، اور جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بھی بڑی عظمت اور شان والے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی 13 تھے، جن کاتبوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے، دوسرا نمبر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں۔ تیسرا نمبر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ اس طرح نمبر چل رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاتب وحی میں 6واں نمبر ہے، 6واں نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، 4 سال تک قرآن کریم کو لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھے، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہیں، تاریخ انہیں غلط کہتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہاتھ چمکنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ امیر معاویہ جنتی ہے، آپ مجھے بتائیں قرآن کی بات مانیں گے یا تاریخ کی؟ اونچا آج آپ کو تھوڑا سا بولنا پڑے گا، پانی منگوا دوں۔ قرآن کی بات مانیں گے یا تاریخ کی؟ نبی کی حدیث کی بات مانیں گے یا تاریخ کی؟ جو تاریخ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے، ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر سمندر بند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت
حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا ہے، آمنہ کے لال بہت خوش ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام ہانی تجھے کیا پتا، میں نے ابھی خواب کے اندر دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندروں کے اندر اسلام کے غلبے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے سمندروں میں اتر گئے ہیں۔ یہ آمنہ کے لال نے اس وقت بات کی جس وقت بحری جہاز کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، جس وقت سمندر کے اندر کشتیوں کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایک لشکر سمندروں کے اندر اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کسی چھوٹی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جو پہلا لشکر سمندر میں اترے گا، جو سمندر میں اتر کر اسلام کے لیے جنگ لڑے گا، اول جیش، آج بشارت دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ اس لشکر پر جنت واجب ہو چکی ہے، ان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بات کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا نام ام حرام ہے۔ اس وقت اس لڑکی کی عمر 9 سال تھی۔ اس نے یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے کانوں سے سنی۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہم آ گئے۔ کچھ سالوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، دور خلافت آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس فانی دنیا سے چلے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بھی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ کچھ سال گزرے تو میرے کانوں نے یہ آواز سنی،
مدینہ کی گلیوں میں کچھ لوگ یہ آواز لگا رہے تھے کہ او مدینہ کے لوگوں، او مدینہ کے لوگوں، مدینہ میں رہنے والوں، ملک شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کیا ہے کہ جو سب سے پہلے لشکر تیار کرے گا، جو سمندروں میں جا کر جنگ لڑے گا۔ وہ لوگ آواز دے رہے ہیں، مدینہ کے لوگوں، ملک شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کیا ہے، بحری جہاز تیار کیے ہیں، جو سمندروں میں اتر کر، سمندروں میں جا کر اسلام کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے جنگ لڑیں گے۔ جو لوگ جنت کے طلبگار ہیں وہ ملک شام میں پہنچ جائے۔ یہ مدینہ کے لوگ آواز دے رہے ہیں، کچھ لوگ مدینہ کے لوگوں کو یہ آواز دے رہے ہیں کہ جو جنت کے طلبگار ہیں وہ ملک شام پہنچ جائیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب یہ آواز میرے کانوں کے اندر جاتی ہے، میں نے اپنے خاوند سے کہا سب کام چھوڑ دو، سب کام چھوڑ دو، جلدی کرو، سامان باندھو، سواریاں تیار کی۔ ہم ملک شام میں پہنچ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت پر بیٹھے تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے امیر معاویہ کو کہا، اے امیر المؤمنین، اے امیر معاویہ، یہ جو حدیث ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس حدیث کی میں خود راوی ہوں۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی ٹکٹ دی ہے، آپ کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے۔ سارا مجمع رونے لگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ 17 بحری جہاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندر میں اتارے۔ ان میں 700 قرآن کریم کے قاری تھے اور 70,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بحری جہازوں پر سوار ہو کر جب قسطنطنیہ کے سمندر میں اس بحری جہاز کو اتارا تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ عرب سے اسلام کو نکال کر عجم تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچایا، عجم سے نکال کر یورپ تک معاویہ بن ابی سفیان نے محمد کا اسلام پھیلایا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ جنت کے حقدار ہیں، ان پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ جو سب سے پہلے بحری جہاز اور سمندری جنگ لڑے گا، ان پر جو بھی لوگ وہاں شریک ہوں گے اس جنگ میں، ان پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی کہتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی کہتی ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ امیر معاویہ غلط ہے۔ ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے۔ جو تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہتی ہے، جو تاریخ قرآن سے ٹکراتی ہے، جو تاریخ نبی کے فرمان سے ٹکراتی ہے،
ہم ایسی تاریخ کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ صحابی رسول ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اس انداز میں کرتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے اور آ کر کہا، اماں جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے تو مجھے دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کپڑوں کو چوما، ماتھے سے لگایا، اور حضرت امیر معاویہ نے ان کپڑوں کو پانی کے اندر ڈال کر اس پانی کو پی لیا اور فرمایا معاویہ کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ مصر کے اندر ایک صحابی رہتے ہیں جن کا نام حضرت کعب ابن ربیعہ ہے، اور ان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ایک تیز رفتار قاصد بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اس صحابی کو لے کر میرے پاس آؤ۔ جب وہ قاصد حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت سے نیچے اترے، اس کا استقبال کیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، اے کعب، تیری ذات سے مجھے محبت نہیں ہے، تیرے چہرے سے مجھے محبت ہے، اس لیے کہ تیرا چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتے تھے، آج کا تاریخ دان، آج کا مورخ آپس میں اختلاف تو بیان کرتا ہے، آپس میں لڑائی تو بیان کرتا ہے کہ جی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی، ہاں مانتے ہیں لڑائی ہوئی تھی، لیکن آپس میں نہیں، تیرے آباء و اجداد کے ساتھ ہوئی تھی، آپس میں نہیں، تیرے ماں باپ کے ساتھ ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ کی لڑائی۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد کے یار آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کافروں پر حاوی ہیں۔ قرآن کی بات مانی جائے گی کہ تاریخ کی؟ قرآن کی بات مانیں گے ہم؟ آج کا مورخ لڑائی بتاتا ہے، صحابہ کا اختلافات بیان کرتا ہے، لیکن آپس میں محبت اور پیار کیوں نہیں بیان کرتا؟ اس لیے کہ وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اسے صحابہ سے محبت ہی نہیں ہے۔ اے سبحان اللہ کھڑا لگا لے، توجہ نال بیٹھے کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بغض کی علامت ہے، نفرت کی علامت ہے۔ ٹائم تو ہو گیا، 5 منٹ لا لے گی جی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکمران ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں۔ ایک جماعت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے لیے بھیجا، اس جماعت کو فتح ہوئی، کافروں کا جو مال تھا، مال غنیمت، وہ جماعت لے کر وہ مال غنیمت واپس آ رہی تھی ملک شام میں۔ اس جماعت کا مدینہ سے گزر ہوا،
جب مدینہ سے گزرنے لگی تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے قافلے والوں، یہ سامان کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ان قافلوں والوں نے جواب دیا، اس جماعت نے، کہ ملک شام میں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر جا رہے۔ حضرت حسین ابن علی نے فرمایا کہ یہ سامان سارا مال یہاں رکھ دو۔ اب نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، حضرت علی کے خون ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اب کسی کے اندر کیا جرأت اور ہمت کہ حضرت حسین کے سامنے کوئی بات کرے؟ قافلے والوں نے سارا سامان وہاں رکھ دیا۔ جب قافلے والے وہاں سے روانہ ہوئے، حضرت حسین ابن علی نے فرمایا، اے قافلے والوں، جا کر امیر معاویہ کو میرا یہ پیغام دینا کہ مال غنیمت کا سارا مال حضرت حسین ابن علی نے، حضرت حسین نے اپنے پاس رکھ لیا مدینہ منورہ میں، کہ حضرت حسین ابن علی مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ جب قافلے والے ملک شام کے اندر پہنچتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، توجہ کرنا، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، وہ مال کہاں ہے مال غنیمت کا؟ قافلے والوں نے کہا، وہ مال تو حضرت حسین ابن علی نے مدینہ میں رکھ لیا، اور یہ پیغام بھیجا کہ جا کر امیر معاویہ کو یہ میرا پیغام دینا کہ حسین ابن علی وہ سارا مال مدینہ میں غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ نے یہ بات سنی تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، او قافلے والوں، جب حضرت حسین ابن علی نے مال مانگا تھا تم نے انکار تو نہیں کیا تھا؟ تم نے کوئی اصرار تو نہیں کیا تھا کہ ہم نے نہیں دینا؟ قافلے والوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، اگر تم انکار کرتے تو میں تمہارے سر قلم کر دیتا۔ یہ حضرت حسین ابن علی سے، حضرت علی کے لخت جگر سے حضرت امیر معاویہ کو محبت اور پیار تھا۔ یہ محبت اور پیار کی دلیل ہے۔ آج لوگ یہ بیان نہیں کرتے، آپس میں جو اختلافات ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جماعت ہیں کہ جس کی شان اور عظمت قرآن بیان کرتا ہے، نبی کی حدیث بیان کرتی ہے۔ صحابہ کا مقام قرآن سے ثابت، صحابہ کی عظمت قرآن سے ثابت۔ کسی کو پیر سیال کے آستانے کی دعائیں، کسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کے آستانے کی دعائیں، کسی کو سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی دعائیں۔ اور امیر معاویہ تو وہ ہے جسے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے آستانے کی دعائیں ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، خود بھی ہدایت پر چلے اور اوروں کے لیے ذریعہ بھی بنے۔ حضرت امیر معاویہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام قرآن سے ثابت، عظمت قرآن سے ثابت، شان قرآن سے ثابت، مقام قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں اپنی جگہ پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں اپنی جگہ پر، شانیں اپنی جگہ پر، لیکن ایک ایسا مقام بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج تک آپ نے کسی سے شاید نہ سنی ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت اپنے دل پر لکھ کر لے جانا، سبق سمجھ کر یاد کر لینا۔ میں سارے اعتراضات کا منہ بند کرنا چاہتا ہوں، ہر بھونکنے والی کی زبان کو بند کرنا چاہتا ہوں۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط الفاظ کہتے ہیں، ان پر تالا لگانا چاہتا ہوں۔ کوئی کہے گا امیر معاویہ کاتب وحی ہے،
مانتا ہوں فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا حضرت امیر معاویہ نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا حضرت امیر معاویہ پاک پیغمبر کے سالے تھے، مانتا ہوں فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا حضرت امیر معاویہ نمازی تھے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ کوئی کہے گا حضرت امیر معاویہ غازی تھے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ کوئی کہے گا حضرت امیر معاویہ حاجی تھے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ کوئی کہے گا حضرت امیر معاویہ تہجد گزار تھے، مانتا ہوں فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت حضرت امیر معاویہ کی یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، میرے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں۔ جب صحابیت کے منصب پر آگے تو پھر کوئی اعتراض بھی ان پر برداشت نہیں کیا جاتا۔ کوئی اعتراض اگر حضرت امیر معاویہ پر کوئی کرتا ہے، کوئی بکواس کرتا ہے، کوئی بھونکتا ہے، تو جواب کیا ہے؟ وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کی شان عظمت قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ۔ امیر معاویہ تو وہ ہے جس کے بارے قرآن کہتا ہے کہ امیر معاویہ کے ہاتھ چمکنے والے ہیں، اور قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ آپس میں رحم دل ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں۔ یہ قرآن کی بات ہے، یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ اور نبی کی حدیث کہتی ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اور مقام اس وجہ سے بلند ہے کہ انہوں نے پاک پیغمبر کی صحبت پائی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی نہ ہوتا ان کی شان، ان کی عظمت کے لیے، ان کے مقام کے لیے، انہیں ساری دنیا سے افضل کرنے کے لیے صرف یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ انہوں نے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہے، انہوں نے پاک پیغمبر کا دیدار کیا ایمان کی حالت کے اندر، انہوں نے پاک پیغمبر کی زلفوں کا دیدار کیا، انہوں نے پاک پیغمبر کے لبوں کا دیدار کیا، انہوں نے پاک پیغمبر کے ساتھ نمازیں پڑھی۔ پاک پیغمبر امام ہے تو مقتدی صحابہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ صحابہ سے جن کو محبت ہے میری وجہ سے ہے، یعنی جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میری وجہ سے انہیں صحابہ سے پیار ہے۔ مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی عظمت اور شان بھی بہت بلند ہے۔ اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام 1,44,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام اس کائنات کے اندر آئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 1,24,000، اور صحابہ کی تعداد بھی اتنی 1,44,000 1,24,000 ایک روایت کے مطابق۔ ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر نہ آئے، نئی شریعت جسے نہ ملے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، نیا پیغام لے کر آئے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے 114 رسول بھیجے، اور صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے 114 تھے، ان کی تعداد بھی اتنی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے مکہ سے پہلے آئے ہوں، فتح مکہ سے پہلے، چاہے فتح مکہ کے بعد آئے ہوں، چاہے صلح حدیبیہ کے مقام پر آئے ہوں، چاہے صلح حدیبیہ کے مقام سے پہلے آئے ہوں، چاہے کوئی صحابی احد میں آیا ہو، چاہے بدر میں آیا ہو، چاہے تبوک میں آیا ہو، چاہے یرموک میں آیا ہو، جب بھی اس نے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا، رب کے قرآن نے ان کے لیے فیصلہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔
کہ ان پر جنت واجب ہے، وہ جنتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی۔ اگر پاک پیغمبر استاد ہیں، صحابہ شاگرد ہیں، پاک پیغمبر جماعت کرا رہے ہیں، مقتدی صحابہ ہیں، اور صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے پاک پیغمبر کا چلنا دیکھا۔ صحابہ تو وہ ہیں اگر پاک پیغمبر مسجد میں جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ جا رہے ہیں۔ صحابہ تو وہ ہیں جو پاک پیغمبر کے ساتھ بدر میں ہیں، صحابہ تو وہ ہیں جو پاک پیغمبر کے ساتھ احد میں ہیں، صحابہ تو وہ ہیں جو پاک پیغمبر کے ساتھ تبوک میں ہیں، صحابہ تو وہ ہیں جو پاک پیغمبر کے ساتھ یرموک میں ہیں، صحابہ تو وہ ہیں جو پاک پیغمبر کے ساتھ غزوات کے اندر ہیں، صحابہ تو وہ ہیں اور جنہوں نے پاک پیغمبر کی عزت کے لیے، نموز کے لیے، عظمت کے لیے، شان کے لیے، مقام کے لیے، رب کی توحید کے لیے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور کبھی افریقہ کے اندر پہنچے رب کا دین لے کر، نبی کا پیغام۔ آج بھی پشاور کی سرزمین پر اصحاب بابا کے نام پر 5 قبریں موجود ہیں۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، اور افغانستان اور بلوچستان کے شہر خزدان میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کا مزار آج بھی موجود ہے۔ یہ کیوں آئے؟ اللہ کا دین لے کر، قرآن کریم کو لے کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر۔ ہم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھنا ہے، تاریخ میں نہیں جانا۔ صحابہ کے بارے میں صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ رکھنا ہے۔ اگر ایک صحابی کا بھی بغض لے کر دل کے اندر ذرہ بھی ہم اس دنیا سے گئے یا کوئی گیا تو ایمان پر نہیں جائے گا، کافر ہو کر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج یہ ہم تک جو دین پہنچا، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ آج ہم اس دین کو لے کر مسلمان کہلائے، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہے کہ ہم تک دین پہنچا۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو صحابہ کے غلام بن جاؤ، مسلمان نہیں رہنا تو صحابہ نے جو دین پہنچایا اس دین کو چھوڑو۔ جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا، صحابہ سے بغض رکھا، قرآن کریم نے اسے چھوڑ دیا، نبی کی حدیث نے اسے چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے اسے چھوڑ دیا، کلمے نے چھوڑ دیا، نماز نے چھوڑ دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح عقیدہ، صحیح ذہن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔